جب تم بدعمالیاں کرتے ہو، ان بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارا جو تقوی کا لباس ہے وہ پھٹ جاتا ہے، تمہارا پرہیزگاری کا اور نیکوکاری کا لباس پھٹ جاتا ہے، تو توبہ کے ذریعے سے اس کو سیلو، توبۃ نصوحا یعنی اس کو سیو۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا مادہ بھی پیدا کیا ہے، نافرمانی کا بھی پیدا کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ نیک کام بھی کرتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، اور اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ فرمانبرداری بھی کرتا ہے۔ تو لہذا اب انسان سے جب غلط کام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ انسان جو ہے وہ گناہ ہی نہ کرتا، ہم بہت برے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا کہ گناہ ہی نہ ہوتا، ہم گناہ کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو جاتے کہ تم گناہ کرتے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اللہ تمہیں ایسا پیدا کر دے، مثال کے طور پہ کہ جی یعنی جو گناہ نہ کرتے ہوں، تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرتا جن سے گناہ ہوتے اور وہ پھر توبہ کرتے، معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب اللہ نے ہماری فطرت میں، طبیعت کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں ڈال دی ہیں، جبھی تو آزمائش ہے نا۔ دیکھیں، ہم کوئی روبوٹ تو ہے نہیں، مجبور محض بھی نہیں ہے کہ بھئی روبوٹ کی طرح ہمیں کنٹرول کیا جائے، یا ہم مجبور محض ہو بس جو ہمارے اندر ایک چیز فیڈ کر دی گئی ہے اسی کے مطابق چلتے رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کی قوت دی ہے، ارادہ دیا ہے، عمل کرنے کی طاقت دی ہے۔ تو لہذا جبھی تو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کریں، گناہ کے کام نہ کرے، تو جبھی تو وہ فرمانبردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تو وہ تو جب ہے کہ جب دونوں چیزیں سامنے ہونا، امتحان تو جب ہی ہے، ورنہ تو امتحان ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے استقبال کے حوالے سے کیا ہے؟ اس کے استقبال کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ میں اور آپ، ہم سب جو ہے، ہم سب توبہ کریں، اور توبہ کریں، اور توبہ سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں گے، ہم پاک صاف ہو جائیں گے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گناہوں سے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اس نے کوئی گناہ کیا نہیں، توبہ کر کے وہ پاک صاف ہو گیا، تو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو اس کی برکات اور اس کی فضیلتیں وہ اچھی طریقے سے حاصل کرے گا، اور جو مقصد ہے تقوی کا حصول، تو اللہ تعالیٰ اس کو متقی بنائیں گے۔ تو لہذا اب توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور توبہ نصوحا، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے کا بھی ہوتا ہے۔ ایک مطلب کیا ہے؟ لوٹنا، یعنی آپ جس زندگی کے ڈگر پہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، اس راستے سے لوٹ آئیں۔ وہ نافرمانی کا راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، تو لوٹنا۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹو، توبو، لوٹ آؤ، یعنی رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ تو نصوحا، نصیحت کا ایک مطلب ہوتا ہے خیر خواہی بھی ہوتا ہے، اور یعنی پکی ٹھکی توبہ کرو، ایسی توبہ جو مضبوط ہو۔ اور ایک مطلب جو ہے نصح کا مطلب ہوتا ہے درزی، سلائی کرنے والا۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب تم بدعمالیاں کرتے ہو، ان بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارا جو تقوی کا لباس ہے وہ پھٹ جاتا ہے،
تمہارا پرہیزگاری کا اور نیکوکاری کا لباس پھٹ جاتا ہے تو توبہ کے ذریعے سے اس کو سیلو، توبۃ نصوحا یعنی اس کو سیو توبہ کے ذریعے سے، دوبارہ سے اس کو اپنی حالت میں لے کے آؤ، اس لیے اس کو توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے، پکی ٹھکی توبہ۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو توبہ کرو۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا، وتوبوا الی اللہ جمیعا، کہ سب کے سب، تم سب کے سب اے مومنو سب کے سب توبہ کرو۔ تو لہذا ناظرین اب توبہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ توبہ کیا ہے کہ بھئی انسان کوئی ایسے اعمال کر بیٹھے جو اللہ کی ناراضگی کے ہوں، جو اللہ کی نافرمانی کے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، فوراً توبہ کر لے۔ اچھا، اب توبہ جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ساری الفاظ بھی ٹھیک ہے، توبہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جس غلط کام کو کر رہا ہے اس غلط کام کو فوراً چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے وہ کام، یعنی اسی وقت، اور جو ماضی میں کیے ان پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عدم کہ بھئی آئندہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر حقوق العباد سے متعلق گناہ ہوئے ہیں تو ان کی معافی بھی مانگے۔ کسی کی غیبت کی ہے تو جائے بھائی اس سے کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی غیبت کی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے کسی کو گالی دی ہے، اس سے معافی مانگیں۔ کسی کی عزت کو تعطار کیا ہے، اس سے جا کے معافی مانگیں۔ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، اس سے معافی مانگیں، اس کی جائیداد واپس کریں۔ کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کا مال واپس کریں، توبہ کریں اور اس کو واپس بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے کسی کی چوری کی ہے تو اس کا مال واپس کریں اور توبہ کریں۔ تو لہذا حقوق العباد میں سے جب تک آپ جو ہے وہ اس حق کو پورا نہیں کریں گے وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ توبہ کہلائی بھی نہیں جائے گی۔ تو ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ انسان جس ماحول میں ہے، اگر وہ ماحول ایسا ہے، وہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر گناہ کا ماحول ہے اور انسان اس ماحول سے متاثر ہو کے گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، تو اس کو پھر اس علاقے کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، اس ماحول سے ہٹ جانا چاہیے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آتا ہے نا کہ وہ اس نے 99 قتل کیے تھے، تو اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری توبہ اللہ قبول کرے گا؟ تو وہ جاتا ہے ناظرین ایک زاہد کے پاس اور جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ تو وہ زاہد کہتا ہے کہ تو اتنا بڑا قاتل 99 لوگوں کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیری توبہ قبول کریں گے، تو اللہ تجھے کیسے معاف کریں گے؟ تو بہت بڑا قاتل ہے۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی 99 قتل کیے ہیں، چلو ایک اور قتل کرتا ہوں، 100 پورے کر لیتا ہوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کے اندر پھر داعیہ پیدا ہوتا ہے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ میری توبہ قبول کر دے۔ پھر وہ کسی ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور عالم کے پاس جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ کیا میں توبہ کروں کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل، اگر سچے دل کے ساتھ تو توبہ کرے گا اور تو ارادہ کرے گا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا اور تجھے ندامت ہے، پشیمانی ہے، تو اللہ تیری توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین آتا ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ عالم اس کو کہتے ہیں کہ اب تیرے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جس بستی میں تو رہتا ہے وہ بستی گناہگاروں کی بستی ہے، اس بستی کے اندر گناہوں کی نحوست ہے، تو لہذا تو اس بستی کو چھوڑ اور فلاں علاقے کے اندر چلا جا، فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں پر نیکوکار لوگ بستے ہیں، وہاں چلا جا۔ تو آتا ہے ناظرین، وہ نکل جاتا ہے اور وہ بستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب فرشتے دونوں، یعنی جو نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے والے وہ اور جو گناہگار لوگوں کی روح قبض کرنے والے وہ، دونوں پہنچ جاتے ہیں فرشتوں کی جماعت۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کی روح قبض کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے توبہ کر لی تھی، نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بالکل مرتے مرتے جو ہے وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہو چکا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب وہ اس کو ناپتے ہیں تو وہ اس بستی کے قریب ہوتا ہے جو نیک لوگوں کی بستی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کی توبہ کو قبول فرمایا, اس کو نجات عطا فرمائی. تو لہذا ناظرین اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جو ماحول ہے وہ متاثر کرتا ہے. اب آپ کے دوست ہیں وہ متاثر کرتے ہیں, آپ کا حلقہ احباب متاثر کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ شرابیوں کے شراب پیتے ہیں خدا نخواستہ اور شرابی دوست ہیں آپ کے, اگر آپ ان کے ساتھ دوبارہ سے مجلس رکھیں گے, دوبارہ سے میل ملاپ رکھیں گے, تو آپ توبہ بھی کر لیں تو پھر دوبارہ وہ آپ کو اس توبہ کے اندر کیا کریں گے, آپ کی توبہ کے اندر خلل ڈالیں گے, گناہ کے اندر دوبارہ ڈال دیں گے, پھر وہ آپ کو دوبارہ شراب کی طرف لائیں گے. اسی طرح سے اور جواری ہیں, زانی ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں اور مختلف قسم کے. تو لہذا اس ماحول کو بھی آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے اور اس کی بھی برکات ہوتی ہیں. نیک صلحاء کی مجلس کو اختیار کرنا ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی محفل کو اختیار کرنا ہوتا ہے. ایسے علاقے میں بھی جانا ہوتا ہے جہاں پہ صلحاء رہتے ہوں, تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو لہذا ناظرین اب توبہ کرے آدمی تو توبہ یقین کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ دیکھو اے میرے بندو, کہہ دیجئے میرے بندوں سے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو لے کر بہت خوش ہوتے ہیں. جب تم اللہ سے معافی مانگتے ہو, توبہ کرتے ہو, تو اللہ کو یہ بات بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے. جیسا کہ آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص, وہ راستے میں جا رہا تھا, حضور نے مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ جا رہا ہے, اس کے اونٹ پہ اس کا کھانا پینا سامان سب کچھ ہے, اور ایک دم وہ اونٹ رسی چھڑا کر بھاگ جاتا ہے, اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے, ڈھونڈتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اور جب وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. ریگستان میں اونٹ کا گم ہو جانا سامان کے ساتھ گویا کہ یہ ظاہری طور پر اب اس کے لیے موت ہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کھانا پینا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو انسان کہاں سروائیو کر سکتا ہے. تو اب وہ بندہ تھک کے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, جیسی اس کی آنکھ لگتی ہے اور فوراً آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ اپنے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے, اور وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اے اللہ, تو میرا بندہ, میں تیرا خدا, میں تیرا اللہ. تو یعنی خوشی میں اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, اور وہ کتنا خوش ہوتا ہے اس وقت میں کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی کا اس کو علم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے. تو لہذا ناظرین توبہ جو ہے وہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ پہنچا دیتی ہے. ایک انسان گناہگار ہوتا ہے, خطا کار ہوتا ہے, سیاکار ہوتا ہے, لیکن سچے دل کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مقام دے دیتے ہیں. ایسے کئی جو ہے واقعات ہمارے سامنے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا, اور بڑے بڑے لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر نافرمانیاں کی تھی, پھر توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. اسی طریقے سے ایک شخص کا بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ بڑا گناہگار شخص تھا اور بہت گناہ کرتا تھا, غلط کام کرتا تھا. لوگ اس سے تنگ آ گئے اور لوگوں نے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا اور اس کو اپنے علاقے سے نکال کر ایک ویران جنگل کے اندر پھینک دیا کہ جاؤ تم اکیلے تنہا زندگی گزارو. تو لہذا ناظرین وہ اکیلا رہتا تھا اور ایک دم وہ بیمار ہوا, اتنا بیمار ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب آنے کا ہو گیا, بہت بیمار ہو گیا. تو ایک دن وہ بڑی تڑپ کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ اور درد کے ساتھ اس نے اللہ کو پکارا کہ اللہ میں گناہگار, خطا کار, لوگ مجھ سے تنگ, ساری دنیا مجھ سے تنگ, اور ان سب نے مجھے یہاں پھینک دیا, میرا کوئی آسرا نہیں ہے اور بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں پڑا ہوں اور سب نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ تو مجھے مت چھوڑ, میں تیرا بندہ ہوں, یقینی طور پر مجھ سے خطائیں ہو گئیں, گناہ ہو گئے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں یہاں ویرانے کے اندر پڑا ہوں. اور وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے, اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے,
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ جاؤ جنگل میں، ہمارا ایک ولی دوست کا انتقال ہو گیا، جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور جو شخص بھی اس کا جنازہ پڑھے گا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، اعلان کرا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں جنگل میں ایک شخص کا جنازہ ہے، اور جو شرکت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور لوگ جوک در جوک اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہے جو تو بڑا گناہگار شخص تھا، یہ تو بڑا ہی بد کردار شخص تھا، اور ہم نے اس کو جلا وطن کیا تھا، ہم نے اس کو نکالا تھا، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، اور جو ہے یہ اس کا جنازہ جو پڑے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا آپ اس کو معاف کر دیں گے، اور آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اس شخص نے مجھ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، معافی مانگی ہے، یہ گڑ گڑایا ہے، اس کو اپنی زندگی پر ندامت تھی، اور اس نے جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگی، تو لہذا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں نے اس کا جو ہے اس کو یہ رتبہ عطا کیا اس کی معافی کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کی معافی مانگنے کی وجہ سے۔ تو لہذا ناظرین یہ مقام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، جو انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، جو انسان معافی مانگتا ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، کلکم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون، تم سب کے سب بنی آدم جو ہے خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین، دیکھیں بہترین خطا کار بھی کوئی بہترین ہو سکتا ہے؟ بھائی وہ تو گناہگار ہے، وہ تو خطا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کہاں سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کے اندر بہتر وہ ہے جو توبہ کرے، جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں حضور کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اور اس سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، وہ آئی حضور کے پاس، کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور نے اس کو درگزر کیا کہ نہیں، اس نے کہا نہیں ہو گیا، وہ پیگنٹ تھی، کہا نہیں بچہ ہو جائے، پھر بچہ ہو گیا، پھر کہا نہیں جاؤ، پھر بعد میں آنا، جب وہ بعد میں آئی بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، اور پھر اس کو جو ہے سزا دی گئی۔ تو لوگوں نے کچھ باتیں کی کہ دیکھو کتنی گناہگار خاتون تھی، ان سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس خاتون نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں کے اوپر وہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ ان 70 لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ توبہ جو ہے بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لے ناظرین، وہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نا امید نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے سے انسان کو برکت والی زندگی عطا کرتا ہے، حیات طیبہ عطا کرتا ہے دنیا کے اندر۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے، اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر باغات لگائے گا، اللہ تعالیٰ رضا والی زندگی عطا کرے گا۔ لیکن اس شخص کو ناظرین جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور توبہ کرے۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان سے پہلے ہم سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور پاکیزگی عطا فرما، اور رمضان کے مہینوں کو باعث رحمت اور باعث برکت بنا، اور پہلے عشرے سے پہلی رات سے ہی رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔